جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف کوئی کیس نہیں، ججز، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ذرائع۔ تاہم باخبر ذرائع نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی کارروائی زیر عمل ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ بعض حلقوں میں پھیلائی جانے والی یہ چاہ مگوئیاں بے بنیاد ہیں۔ ان کے مطابق فوجی احتساب کا وہ عمل جس کے نتیجے میں جنرل فیض کو سزا ہوئی، مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا اور صرف ان کے انفرادی اقدامات تک محدود رہا، جبکہ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا کوئی مواد موجود نہیں۔ اس کے برعکس ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کی جانب سے اپنے ایک سینئر افسر کے خلاف احتسابی عمل مکمل ہونے کے بعد توقعات بڑھ رہی ہیں۔ احتساب کا دائرہ فوجی شعبے سے باہر بھی پھیل سکتا ہے۔ ججوں، بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور حتیٰ کہ میڈیا کے بعض افراد جنہوں نے مبینہ طور پر ماضی میں سیاسی انجینئرنگ میں کردار ادا کیا یا آئینی اور قانونی حدود سے تجاوز کیا، آنے والے دنوں میں جانچ پڑتال کی زد میں آ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی پشاور جلسہ، مطلوبہ تعداد میں کارکن نہ لانے پر تنظیمی عہدیداروں کو شکست جاری۔ تحریک انصاف نے 7 دسمبر کو پشاور کے حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں جلسہ کیا، جس سے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے بھی خطاب کیا تھا۔ پارٹی کی جانب سے 7 دسمبر کے جلسے میں مطلوبہ تعداد میں کارکن نہ لانے پر ضلعی تنظیم کے 25 اراکین کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ پارٹی کے شوکاز نوٹس میں کہا گیا کہ ضلعی تنظیم کے عہدیداروں نے پارٹی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا اور متعلقہ پی ٹی آئی عہدیدار کارکنوں کو جلسہ گاہ پہنچانے میں ناکام رہے۔ نوٹس میں تمام متعلقہ اراکین کو 3 دن کے اندر وضاحت پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ تسلی بخش وضاحت نہ ملنے کی صورت میں تادیبی کارروائی ہوگی۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ نوٹس کی اجرا پر کئی پی ٹی آئی عہدیداروں نے استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان، مزید اضافے کا مطالبہ۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار کیا، تاہم ساتھ ہی پروگرام کی امداد میں مزید اضافہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ آئی ایم ایف حکام کے مطابق انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کو مضبوط کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں بے نظیر کفالت پروگرام کی رقم کم ہے، تاہم صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے مراعات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے کفالت امداد کم آمدنی والے طبقے کی کھپت کے 15% تک لے جانے کی تجویز دی اور کفالت پروگرام کی رقم میں افراط زر کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی بھی سفارش کی ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق بی آئی ایس پی کے بجٹ میں امدادی پروگراموں پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں کفالت پروگرام کے تحت نقد کیش امداد بڑھائی جائے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے کہا کہ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 روپے سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے اور کفالت پروگرام کی کوریج میں کم از کم 2 لاکھ خاندانوں کا اضافہ کیا جائے۔ بلال بن ثاقب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بلاک چین اور کرپٹو بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے۔ اگلے 10 برس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری مستحکم کر لیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ دنیا کے بڑے مالی مراکز اسی طرح کے مرحلے وار ماڈلز اپناتے ہیں۔ دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں پاکستان کا شمار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عالمی مالیاتی نظام کے تحت بروقت اور درست فیصلے کرنے ہیں۔ قانونی اور منظم راستے کے بغیر صلاحیتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثے اپنانے کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ $100 ٹریلین کا عالمی بانڈ مارکیٹ ڈیجیٹل ریلیز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فریم ورک صرف ٹریڈنگ کے لیے نہیں بلکہ صنعتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ مری گلیات اور گرد و نواح میں مطلع عروج رہنے کی توقع ہے۔
بالائی KPK کوہستان گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع ہے، جبکہ آزاد جموں کشمیر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ NDMA کا کہنا ہے کہ 13 سے 15 دسمبر مغربی ہواؤں کا سلسلہ شمالی مغربی علاقوں میں اثر انداز ہوگا۔ موسمی صورتحال کے باعث دھند کی شدت میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ میدانی علاقوں میں ہلکی سی درمیانی بارش، پہاڑی اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ کوہستان بالائی KPK کے پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری ہو سکتی ہے۔ NDMA کے مطابق گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری کا امکان ہے۔ پہاڑی راستوں پر ٹریفک کی روانی متاثر اور بعض مقامات پر سڑکیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کے سابق سپیڈ سٹار شعیب اختر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا حصہ بن گئے۔ پاکستان کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ PPL کا حصہ بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق شعیب اختر ڈھاکہ کیپٹلز کے مینٹور کے طور پر BPL میں نظر آئیں گے۔ شعیب اختر نے بطور مینٹور ڈھاکہ کیپٹلز کو جوائن کر لیا۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا آغاز 26 دسمبر بروز جمعے سے ہو رہا ہے، جس کے لیے کچھ پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی NOCs جاری کیے گئے ہیں۔